نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ منافق کی تین نشانیوں سے متعلق باتیں چل رہی تھی۔ پہلی یہ بات تھی کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جھوٹ کی صورتوں میں بہت محبت کے ساتھ ایک بات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کاروبار ہوتے ہیں زمینوں کے۔ زمینی کاروبار میں سودے بھی ہو جاتے ہیں، لین دین بھی ہو جاتا ہے، لیکن کاغذی کارروائی باقی رہ جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، سودا ہو چکا ہے، پیسے وغیرہ سب ادا کیے جا چکے ہیں۔ اب جب کاغذ تیار کرنے ہوتے ہیں تو جو گواہ ہوتے ہیں ان گواہوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی کاغذ پر دستخط کرنے ہیں۔ تو بعض مرتبہ دستخط کرنے والا کہتا ہے کہ میں 50,000 روپے دوں گا تب دستخط کروں گا۔ یہ 50,000 روپے لینا یا 5 روپے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو گواہی دینا ہے کہ ہاں بھئی یہ سودا دو آدمیوں کے درمیان ہوا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ بعد مرتبہ کسی آدمی کا حق مارا جاتا ہو تو گواہی دینا واجب ہے، اور کسی کا حق مارا نہ جاتا ہو لیکن جب گواہی کے لیے بلایا جائے اور ہمیں معلوم ہے تو پھر ہمیں گواہی دینا ضروری ہے۔ تو ایسی گواہی پر جو پیسے لیے جاتے ہیں یہ پیسے لینا ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ وبا اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے، گویا کہ اس کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ گواہی دستخط کرنے کے پیسے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو دستخط کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے خوشی سے دیتا ہوں۔ یہ بھی کہنے کی بات ہے، حقیقت میں وہ خوشی سے نہیں دیتا ہے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو وہ دستخط نہیں کرے گا، یا پہلی مرتبہ نہیں دیا تو دوسری مرتبہ موقع آئے گا تو دستخط نہیں کرے گا۔ اب عام طور پر کہتے ہیں کہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے پوچھو کہ کبھی 5 روپے ہدیہ دیا ہے؟ کبھی خوشی سے 10 روپے ہدیہ دیے ہیں؟ ایسا موقع آیا تو 1000 روپے، 50,000 روپے، لاکھ روپے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے خوشی سے دے رہا ہوں۔ یہ رشوت ہے، رشوت۔ لہذا دستخط پر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اور اس طرح رشوت جو دی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ آدمی کو ایسی حرام کمائی سے بچنا چاہیے، اور جہاں صحیح معاملہ ہو اور ہمیں معلوم ہو وہاں گواہی دینے کا وقت آئے، دستخط کرنے کا وقت آئے تو خوشی سے بغیر کچھ لیے دستخط کر دینا چاہیے۔ اگر ہمارے دستخط نہ کرنے کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا تو جس کا حق مارا گیا اس کے حق مارے جانے میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں، اور جس نے حرام کا لے لیا، دبا لیا، تو اس کے دبانے میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ دوسری چیز ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی کی بہت ساری شکلیں ہیں، کل میں نے بعض شکلیں آپ کو بتلائی۔ وعدہ خلافی کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی زبان سے وعدہ نہ کرے، لیکن ایک کام دنیا میں چل رہا ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو فائدہ ہے، اس کام کے خلاف کرنا یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کی حکومت نے بہت سارے ایسے قوانین بنائے ہیں جو قوانین مخلوق کے فائدے کے لیے ہیں، لوگوں کی راحت کے لیے ہیں۔ ان قاعدوں کا پالن کرنا، ان قاعدوں پر چلنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک راستہ ہے، اس راستے کے اوپر بجلی لگی ہوئی ہے کہ بھئی یہ ٹریفک لائٹ ہے،
جب یہ لائٹ ہرے رنگ کی ہوگی تو اس وقت ہمیں آگے چلنا ہے، اور سرخ رنگ کی لال بتی ہوگی تو ہمیں ٹھہرنا ہے، اور اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، لوگوں کی راحت رسانی ہے۔ اب جب ہم نے اس ملک کے اندر اس قانون کو پالا ہے اور اس قانون کو مانا ہے اور اس میں لوگوں کی راحت رسانی ہے، تو ایسے قانون کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ راستے جب چلتے ہوئے ایسی گرین لائٹ آ جائے تو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو آگے چلیں، اور چل رہے ہیں اور سرخ رنگ کی لال بتی آ جائے تو ہمیں ٹھہر جانا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ شریعت سے اس کا تعلق ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ملکی قوانین ہیں، جو قوانین خلاف شرع نہ ہو اور جس میں لوگوں کی راحت رسانی ہو، ایسے قانون کو پالنا اور ایسے قانون کا پالن کرنا اور ایسے قانون کو اپنانا یہ بھی واجب ہے۔ ہمارے ملکوں میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، خصوصاً ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقے میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بیرونی ملک میں اس کا بہت اندازہ ہوا۔ ابھی سفر میں نے دیکھا، پاناما میں بھی دیکھا، بارباڈوس میں بھی دیکھا، فجر کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں اور چوراہے پر کوئی بھی گاڑی نہیں ہے، چاروں طرف سے راستہ سناٹا ہے، بس ہماری اپنی گاڑی ہے، لیکن جیسی ہی ٹریفک لائٹ پر سرخ بتی ہوئی، فوراً چلانے والے نے گاڑی روک دی، چاہے کوئی گاڑی ہو چاہے نہ ہو، قانون قانون ہے۔ اور جب سرخ رنگ کی لائٹ ختم ہوئی اور ہرے رنگ کی شروع ہوئی تو چلنا شروع کیا۔ بعض مرتبہ میں سوچتا بھی ہوں کہ سامنے کوئی گاڑی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اتنا لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ٹریفک لائٹ ہے اور ٹریفک لائٹ کے اصول ہے اور لوگوں کی راحت رسانی کے لیے کیے ہیں، تو شریعت نے اس کو لازم کرنا، اس کو پالنا اور اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا واجب کے درجے میں قرار دیا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض راستے ہیں، بعض راستے پر گاڑی چلانے کے لیے حکومت نے اسپیڈ قائم کی ہے کہ اس راستے پر آپ اتنی اسپیڈ پر چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے۔ یہ بھی گاڑی چلانے والوں کی راحت رسانی کے لیے ہے، ٹریفک سے بچانے کے لیے ہے۔ اب اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں اور تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب ٹریفک راستے پر جب انہوں نے اسپیڈ مقرر کی ہے، اسی اسپیڈ پر چلانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چلانا چاہیے۔ ہاں، جہاں اسپیڈ کوئی حد بندی نہیں ہے اور راستہ کھلا ہوا ہے تو آپ کے تیز چلانے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو آپ تیز چلا سکتے ہیں، لیکن جہاں راستے میں تنگی ہے، راستے میں ٹریفک ہے، یا راستے کے سہولت کی وجہ سے انتظام کے طور پر وہاں اسپیڈ مقرر کی ہے، تو اس اسپیڈ سے زیادہ چلانا یہ بھی قانون کے خلاف ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے راستہ چلتے ہوئے ہم چل رہے ہیں، ہمارے پیچھے بھی لوگوں کی گاڑیاں ہیں، آگے بھی گاڑیاں ہیں۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے، مثلاً دیہاتوں میں ہوتا ہے، ایک راستہ ہے، راستے پر دو صاحب گاڑی کھڑی کر کے بیچ میں باتیں کرنے لگے، یا ایک صاحب اپنا سامان اتار رہے ہیں اور گاڑی کو بیچ میں کھڑا کر دیا اور آنے جانے والے کو تکلیف ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی بہت وعید ہے۔ ہر ایسا کام کرنا جس کام کرنے سے کسی آدمی کو تکلیف پہنچے، خصوصاً راستے پر آنے جانے والے کو تکلیف پہنچے، ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سنگل راستے ہیں، اب دو رکشہ ہے، ایک رکشہ گزر رہی ہے، ایک رکشہ آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے۔ اب دونوں رکشے والے راستے میں کھڑے ہو گئے اور بات چیت کر رہے ہیں۔ اب پیچھے بیچارہ ہارن مار رہا ہے، اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں، جب تک اپنی بات پوری نہیں ہوگی وہاں تک آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور مسلمان کو نہیں بلکہ سامنے چلنے والے کو، چاہے چلنے والا مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کو بلا ضرورت اس طرح تکلیف پہنچانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہاں شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی تکلیف مسلمان کو پہنچ رہی ہے یا غیر مسلم کو پہنچ رہی ہے، نہیں۔ آپ کے پاس جانور ہے، آپ جانور لے کر چل رہے ہیں، تو جانور لے کر راستے میں اس طرح چل رہے ہیں کہ آپ نے پورا راستہ بند کر دیا، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جانور کو ایک راستے سے چلائے تاکہ دوسرا راستہ آنے جانے والوں کا رہے۔ تو یہ سب شریعت کے آداب ہے، یہ سب شریعت کی تعلیم ہے، یہ وعدہ خلافی کے ضمن میں آتا ہے۔
تو آدمی دو جا رہے ہیں، دونوں ہونڈا پر جا رہے ہیں اور راستے میں کھڑے ہو گئے اور بات چیت کر رہے ہیں۔ اب پیچھے بیچارے گاڑی کی لائن لگی ہوئی ہے، پریشان آ رہے ہیں، کوئی بیچارہ رکشہ میں ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیچاری ڈیلیوری والی عورت ہے، کیسی تکلیف میں ہے، اور ہم ایک ٹھاٹ سے بات کر رہے ہیں۔ خاص کر کے بڑی گاڑیاں والے، مثلا کار والے ہیں، ٹرک والے ہیں، وہ آپس میں اس طرح کھڑے رہ گئے اور بات کر رہے ہیں۔ اب پورا راستہ جام ہے۔ ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طریقے سے ٹھہرنا اور بات کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت ہے دونوں شخص اپنی اپنی گاڑی راستے کے کنارے پر کھڑی رکھے، اور اس طرح کنارے پر کھڑی رکھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور پھر اترے اور آپس میں جو بات کرنی ہو وہ بات کرے۔ گاڑی پر سوار ہیں، گاڑی بیچ میں کھڑی ہے، اور اس طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گاڑی بیچ میں پارک کر دیتے ہیں، بالکل راستے کے بیچ میں کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں پار کرنے کی جگہ ہے یا راستے کے کنارے پر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کی دکان نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، ایسی جگہ پر آپ کھڑی کریں جہاں اپنے جن جہاں آپ نے کھڑی کر دی اور راستے میں آنے جانے والے کو تکلیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ انسان تو انسان، اگر وہ راستہ ایسا ہے کہ جہاں سے جانور گزرتا ہے اور جانور کے گزرنے کی جگہ پر آپ نے گاڑی پارک کر دی، اور گاڑی پارک کرنے کی وجہ سے جانور کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ شریعت اسلام تو اتنا لحاظ کرتا ہے، انسان تو انسان، جانوروں کا اتنا لحاظ کرتا ہے، لہذا بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ راستے چلتے ہوئے اس طرح بات کرنا، راستے چلتے ہوئے اس طرح ٹھہر جانا، راستے چلتے ہوئے اس طریقے سے گاڑی کو پارک کر دینا کہ آنے جانے والی کو تکلیف ہو، یہ وعدہ خلافی ہے۔ یعنی قانون جو حکومت نے بنایا ہے، ہم نے گویا کہ اس حکومت کے قانون کو تسلیم کر کے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ اب ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور خلاف ورزی کرنے میں پھر ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، قانون بھی توڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شہروں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے راستے ہیں، وہ راستے ون وے ہوتا ہے کہ یہ صرف گزرنے کا راستہ ہے، یہاں سے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، صرف ایک ہی طرف جانے کا راستہ ہے، دائیں سے بائیں طرف جانا ہے، بائیں سے دائیں طرف جانا راستہ ہے، پیچھے آنے جانے کے لیے نہیں ہے۔ اب اس میں جہاں ایک طرف جانے کا راستہ ہے، آپ وہاں پر اپنی گاڑی کو داخل کر دیں اور وہاں سے آپ جا رہے ہیں، یہ بھی قانون کے خلاف ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی وعدہ خلافی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت کے قانون ہے کہ شریعت اسلام نے ملک کے انتظام کے لیے، لوگوں کی راحت رسانی کے لیے جو قانون بنایا ہے، ان قانون کو پورا کرے، ان قانون کا لحاظ رکھے۔ شریعت اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بعض وعدے یہ ہوتے ہیں جو آدمی انسان زبان سے وعدہ کرتا ہے، اور بعض وعدے وہ ہوتے ہیں جو انسان زبان سے نہیں کرتا ہے لیکن باقاعدہ عملی طور پر وہ قانون ہوتے ہیں، ان قانون کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آگے حدیث میں تیسرا جملہ فرمایا، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ۔ منافق کی علامت یہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب امانت کا لفظ آتا ہے تو امانت کا ترجمہ عربی میں ہے، عربی میں امانت ہے، اس کا ترجمہ ہے کسی آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ کسی بھی کا کوئی معاملہ کرے، چاہے وہ معاملہ چیز کا ہو، مال کا ہو، وقت کا ہو یا صلاحیت کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کسی آدمی کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے کوئی معاملہ کرنا، یہ ہے امانت۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں امانت کا مطلب یہ ہے، مثلا ہمارے پاس کسی آدمی نے 10,000 روپے رکھے، پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد وہ لینے آیا تو ہم نے وہ 10,000 اس کو دے دیے، امانت پوری کر لی۔ اور اگر دینے میں ہم نے کہا کہ نہیں تم نے نہیں رکھے تھے، پورے کھا لیے، یا کہے تھے نہیں تو نے 5,000 رکھے تھے، یا کہے کل دوں گا، پرسوں دوں گا، بعد میں دوں گا، اس طرح ٹالتا رہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ خیانت کی ایک شکل ہے، خالی خیانت اسی کا نام نہیں ہے۔ امانت بہت وسیع دائرہ ہے، امانت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے انسان کا 6 فٹ کا جسم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے ہے، ہاتھ پیر دیے ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، یہ ساری اللہ کی امانت ہے۔
اور اللہ نے اس امانت کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. اگر اس طریقے کے مطابق ان اعضاء کو ہم نے استعمال کیا تو یہ امانت کو پورا کرنا ہے، اور اگر اس طریقے کے خلاف ہم نے استعمال کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی ہے دی ہے وہ زندگی بھی امانت ہے، لہذا زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ امانت ہے، اور زندگی کو اس کے راستے اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت ہے. امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے. امانت میں یہ بھی ہے، مثال کے طور پر میں ایک مدرس ہوں اور مدرسے نے میرے لیے وقت مقرر کیا ہے کہ تمہیں 4 گھنٹے یہاں پڑھانے ہیں، 6 گھنٹے یہاں پڑھانے ہیں، تو یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں نے مدرسے والوں کے لیے امانت کے طور پر دے دیے. اب اس 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں میرے پاس جو کام انہوں نے سپرد کیا ہے مجھے وہی کام کرنا ہے، ان کے علاوہ میں کوئی اور کام کروں تو اس کی اجازت نہیں ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ 4 گھنٹے تعلیم و تعلم کے لیے رکھے ہیں تو اس 4 گھنٹے میں کوئی وقفہ نہیں ہے تو آپ اس میں سنت اور نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے. چاش کا وقت ہے، اشراق کا وقت ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں، پیشاب پانی کے لیے وقفہ رکھا ہے یا تعلیم کے درمیان کوئی چائے وغیرہ کا وقفہ رکھا ہے 15 منٹ کا، اور اس وقفے میں طلبہ بھی غیر حاضر ہیں، طلبہ بھی باہر نکلے ہوئے، آپ اس وقت میں اگر اپنا کوئی کام کریں تب تو ٹھیک ہے. لیکن تعلیم کا وقت جاری ہے، درس کا وقت جاری ہے، اور اس درس کے وقت میں آپ اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہی حال اسکول کے اندر اسکول کے ٹیچر کا ہے کہ اسکول کے ٹیچر کا جو وقت ہے وہ اس کے لیے امانت ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کارخانے میں ملازم ہے، کارخانے میں ہے، اب کارخانے والوں سے بات ہوئی ہے کہ 6 گھنٹے میں یہاں کام کروں گا. اب 6 گھنٹے کام کروں گا تو 6 گھنٹے کا وقت یہ امانت ہے. اب اس 6 گھنٹے میں کوئی اور کام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس 6 گھنٹے میں آرام کرنا، چائے پینا، سیر و تفریح کرنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر سیٹھ نے معاملہ کیا ہے کہ بھئی آپ کو 6 گھنٹے کام کرنا ہے، اس میں آپ کو 15 منٹ پیشاب پاخانے کے لیے دی جاتی ہے، 15 منٹ آپ کو چائے کے لیے دی جاتی ہے، 15 منٹ آپ کو آرام کے دیے جاتے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن نہیں، وعدہ کیا ہے کہ بھئی یہ 6 گھنٹے آپ کے پورے کام کے ہیں تو پھر اس میں 1 منٹ بھی آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ وقت ہی ہے. اب وقت کے اندر ہم نے کٹوتی دی اور اس کے بعد ہم نے پوری تنخواہ لی تو یہ تنخواہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی. یہی حال امامت کا ہے، یہی حال مؤذن کا ہے، یہی حال مدرس کا ہے، یہی حال ٹیچر کا ہے، یہی حال کارخانے میں کام کرنے والا، یہ سب امانت ہے. بلکہ امانت کے سلسلے میں ہمیں اتنی خیانت ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک ہے امانت اور ایک ہے عاریت. عاریت ہے کسی سے کوئی چیز ہم نے استعمال کے لیے لی تو جو چیز ہمارے پاس استعمال کے لیے لی ہے وہ امانت کے طور پر ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور جس کام کے لیے لی ہے اسی کام میں اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پر آپ کو کینچی کی ضرورت پڑی کپڑا کاٹنے کے لیے، اور آپ کے ہاں کینچی نہیں ہے، آپ نے اپنے پڑوسی سے کاتر اور کینچی لی کہ بھئی مجھے کپڑا کاٹنا ہے، کینچی دو. آپ وہ کینچی لائے، اب آپ اس سے چاہے کہ کپڑے کے بجائے پترا کاٹنے لگے تو پترا کاٹنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک کپڑا کاٹنے کے لیے لی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے نہیں لی ہے. اگر دوسرے کام میں استعمال کیا تو یہ خیانت ہوئی. بعض مرتبہ عام طور پر ہمارے یہاں گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے یا اڑوس پڑوس میں محلے والوں میں رشتہ داروں میں متعلقین میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو بیچارے ہمارے لیے کھانا بھیجتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے جب کسی کے یہاں سے ایک برتن میں کوئی کھانا آئے تو فوراً وہ کھانا اپنے برتن میں لے لے اور خالی برتن واپس کر دے. اصل طریقہ یہ ہے اگر بر وقت ہمارے یہاں بھی کوئی چیز ہے تو وہ برتن میں دے کر برتن واپس لوٹا دے. لیکن اگر اچھا تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز ہدیے میں آئی ہے ہم برتن خالی نہ بھیجے، فوراً بھیجے، اس وقت خیال رکھیں. لیکن اگر فوراً بھیجنے میں کوئی ہم فوراً بھیجے، خالی نہ بھیجے، کوئی چیز ہو تو وہ دے کر بھیجے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو پھر برتن کو رو کے رکھنا نہیں چاہیے کہ بھئی ہمارے یہاں انہوں نے کچھ دیا ہے، جب ہمارے یہاں کوئی چیز بنے گی پھر ہم اس کے اندر بھریں گے اور اس کو دیں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.
صحیح طریقہ یہ ہے جب ہمارے یہاں کسی آدمی نے کوئی کھانے کی پکی ہوئی چیز بھیجی تو ہمیں چاہیے کہ اس برتن میں ہمارے یہاں کی کوئی پکی ہوئی چیز ڈال کر فوراً بھیج دے، اور اگر ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ انتظار نہ کرے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز پکے گی پھر بعد میں ہم اس کو بنائیں گے اور بھیجیں گے، نہیں، برتن کو اس طرح روک کے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ خالی برتن فوراً بھیج دو، خالی برتن فوراً بھیج دو۔ اب آپ برتن کو یہاں رکھتے ہیں، ان کو وہاں برتن کی ضرورت ہے، تو اس نے آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کیا۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ برتن صرف کھانا لینے کے لیے دیا ہے، آپ کے یہاں استعمال کے لیے نہیں دیا ہے، اور اب آپ نے کہا کہ 2 دن کے بعد ہم کوئی چیز پکائیں گے اور پکانے کے بعد بھیجیں گے، اور 2 دن میں وہ برتن استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ برتن آپ کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ برتن تو صرف آپ کو کھانا بھیجنے کے لیے دیا ہے، اس برتن کو استعمال کرنا جائز نہیں، یہ عاریت کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہاں تو آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے، وہاں تو آپ نے کینچی استعمال کے لیے لی ہے تو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جس استعمال کے لیے اسی کے استعمال میں جائز ہے، اس کے علاوہ دوسرے استعمال میں جائز نہیں۔ اور یہاں آپ کے پاس جو پلیٹ بھیجی ہے، جو برتن بھیجا ہے، وہ صرف کھانا دینے کے لیے بھیجا ہے، لہذا آپ کا کام یہ ہے کہ اس برتن کو خالی کرو، کوئی چیز کھانے کی ہے تو فوراً بھیج دو، نہیں ہے تو اچھا ہے کہ وہ برتن کو صاف کر کے واپس فوراً اس کو دے دو، اور جب ہمارے یہاں کوئی کھانا پکے تو ہم بھی وہاں بھیجیں۔ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت کرتی ہے، اور جب بھی کسی کے یہاں سے برتن آتا ہے تو واپس بھیجنے کا نام نہیں لیتی، اور واپس خالی بھیجنے کو عیب سمجھتی ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی چیز پکے گی ہم اس کو اندر بھیجیں گے، یہ بہت بڑا عیب ہے، اس طریقے سے خالی برتن نہ لوٹانا یہ عیب ہے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ بر وقت کوئی چیز ہے تو وہ بھیج دو، نہیں ہے تو خالی برتن صاف کر کے فوراً بھیج دو، پھر ہمارے گھر میں کوئی چیز پکے تو ہم وہ چیز بھیجیں۔ دیکھو آپ کے یہاں کسی نے برتن بھیجا، اس کو اس برتن کی ضرورت ہے، بعض مرتبہ تو اتنی غفلت ہوتی ہے کہ بیچارے جنہوں نے کھانا پکا کر بھیجا ہے وہ بعض مرتبہ برتن منگواتے ہیں کہ آپ کے یہاں وہ برتن بھیجا تھا، آپ نے وہ واپس نہیں بھیجا۔ بہت بے حیائی کی بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری عادت ہے، لہذا اس عادت کو ہماری ماں بہنوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی برتن آیا فوراً برتن کو خالی کر کے صاف کر کے واپس بھیج دو۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز پکے گی، پکنے کے بعد ہم اس کو وہاں بھیجیں گے۔ یہ دیکھو یاد رکھو، اگر کسی نے برتن ہمارے لیے یہاں کھانا پکا کر بنا کر بھیجا، اس برتن کو روکے رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس برتن کو استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ ہم تو برتن کو روکے رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور پھر لینے آتا ہے تو کہ 2 دن کے بعد بھیجیں گے، ابھی تو اور کہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد بھیجیں۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اپنے بنائے ہوئے قانون ہے جو بالکل خلاف شرع ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بہت ادب احترام کے ساتھ کہوں گا کہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو چوکن نہ رکھیں۔ بعض مرتبہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، دیندار گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا برتن نہیں آیا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ عام گھروں کا مال ہے، دیندار ہو دیندار نہ ہو سب کے یہاں ماحول ہے، تو یہ ادب ہے۔ تو ادب کو سکھلانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے یہاں کسی کے یہاں سے کوئی کھانے کی چیز آئے، بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز تیار ہو تو اس کو بھیج دو، اور اگر کوئی چیز تیار نہیں ہے تو برتن خالی کر کے فوراً بھیج دو، اور جب ہمارے یہاں کوئی چیز بنے تو وہ بنی ہوئی چیز وہاں بھیج دو۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں برتن آیا ہم نے خالی کر کے بھیج دیا، کسی کے یہاں ہم برتن بھیجے تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ برتن خالی کر کے فوراً بھیج دے۔ بہت بری چیز ہے کہ آدمی برتن کو روکے رکھتا ہے اور اس کا استعمال کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو صرف کھانا بھیجنے کے لیے برتن بھیجا ہے، استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اس کو روکے رکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پڑوس کا ہے، یہ تو تعلق والا کا ہے، 2 دن کے بعد بھیج دیں گے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ شریعت کے آداب ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہوگی۔ اللہ تعالی شان ہو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد
كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہی اپنے فضل و کرم سے امانت داری کی شکلوں سے ہمیں واقفیت نصیب فرما اور امانت داری کا احساس نصیب فرما، اور ہر اس کام کے کرنے سے جس کو آپ راضی ہوتے ہو اے اللہ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس کام سے جس سے آپ کے حکم توڑتے ہو، آپ ناراض ہوتے ہو اور آپ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہو اے اللہ ایسا کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گھروں کے آگے راستوں پر اے اللہ کبھی اے اللہ کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں، کوئی منڈپ بنا دیتے ہیں یا کوئی اور شامیانہ بنا دیتے ہیں جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے اے اللہ ایسے کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم گاڑیوں کو اس طرح پارک کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ راستے میں چلتے ہوئے ہم باتیں کریں اے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ غلط جگہوں پر ہم اپنی گاڑیوں کو ٹھہرا دے اے اللہ ایسی شکلوں سے بھی ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اے اللہ ہمیں اس کو سیکھنے کی اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری طبیعت ایسی بنا دے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہ بنے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو، تیرے ہر بندوں کو راحت پہنچے، عافیت پہنچے، بھلائی پہنچے۔ اے اللہ ہم دنیا والوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے، خیر کا ذریعہ بنے، راحت رسانی کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم تو ایسے ہیں کہ ہم سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم سے ہماری اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم سے ہمارے بھائی بہنوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم سے ہمارے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم سے ہمارے دوست احباب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو راحت پہنچے۔ اے اللہ ایسی اوصاف ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ انسان تو انسان، تیری مخلوقات میں جانوروں کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایسا معاشرہ تیار کیا تھا کہ جو لوگوں کی راحت رسانی کے لیے دنیا میں آیا تھا، جنہوں نے دنیا میں انسان بن کر زندگی گزار کر بتلا دی۔ اے اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے، ہمیں فرشتوں کے، ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے سننے کا ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ اے اللہ ہمیں کچھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان مردوں کے اعتبار سے جتنے حقوق ہے وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کے اعتبار سے جتنے حقوق ہے اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں گھروں کے سلسلے میں جو تعلیمات آپ نے بتلائی ہیں اے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی ہم پر کوئی چیز بھیجے ہمیں اس کا احسان ماننے کی، اس کو شکریہ اور جزاک اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے ہمیں معاف کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہم کسی کو تکلیف پہنچا دے ہمیں معافی مانگنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم مومنوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرما دیجئے۔ حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، کپٹ سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ ہمارے آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت پیدا فرما دیجئے۔ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان اور صحیح معنی میں انسان بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرما دیجئے جو ہمارے اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہمارے اخلاق ہمارے مذہب کو اے اللہ بدنام کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری تعلیم، اے اللہ ہمارے کرتوت اور ہمارے کردار ہماری شریعت کو بدنام کرنے والی ہیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں انسان بنا دیجئے، صحیح معنی میں مسلمان بنا دیجئے، اور لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہر خیر کو مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔